کو ترازو میں نہ تولو، استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، استاد تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ میں دعوت دوں گا اپنے استاد محترم حضرت مولانا قاری ذوالقرنین کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار پیش فرمائیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ صحابہ کی عظمت اس صورت کے اندر سمجھ آتی ہے۔ ایک نابینا صحابی ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ آپ جس طرف بھی دیکھ لیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، رنگ کے کالے ہیں اور اسی طرح ہونٹ ان کے لٹکے ہوئے، لیکن حضور ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میرا بلال جب مدینے کی گلیوں کے اندر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کی آواز جنت کے اندر سناتا ہے۔ یہ میرے نبی کے صحابہ کی شان ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ تم ایمان ایسے لے کے آؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کے آئے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھا، پاک تھے، اس لیے میرے نبی پر ایمان لے کے آئے۔ اب مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی آپ کے پاس آتے ہیں ہمارا بھی دل چاہتا ہے ہم آپ کے پاس بیٹھیں، آپ کی باتیں سنیں، لیکن جب بھی ہم آپ کے پاس آتے ہیں، کبھی آپ کے پاس بلال بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی حضرت علی کا نام لیا وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں۔ تو حضور نے سارے صحابہ کو منع فرما دیا کہ آج میں نے جو وقت دیا ہوا ہے، مشرکین مکہ کو دیا ہوا ہے، وہ میرے پاس آئیں گے، میری باتوں سنیں گے۔ تو باقی صحابہ تو نہیں آئے، لیکن یہ آنکھوں سے ان کو نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشریف لے کے آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ نے جو آپ کو سکھلایا ہے مجھے وہ سکھلا دیجئے، اللہ نے جو آپ کو بتلایا ہے مجھے وہ بتلا دیجئے۔ حضور نے ان کی باتوں کا جواب نہیں دیا، بلکہ آپ نے منہ موڑ لیا۔ اللہ نے فرمایا عبس وتولی، میرے محبوب جس کے بارے میں آپ ترشروع ہو رہے ہیں اور اس سے منہ پھیر رہے ہیں، ان جاءہ الاعمی، وہ آنکھوں سے نابینا ہے، اسے نظر نہیں آتا، وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اگر آپ اس کو کوئی نصیحت کریں گے ہو سکتا ہے وہ آپ کی باتوں سے نصیحت حاصل کر جائے۔ ان کا نام حضور علیہ السلام کے مؤذنین جو تھے، جو اذان دیا کرتے تھے، ان کے اندر بھی ان کا نام آتا ہے۔ 3 نام زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو اذان دیا کرتے تھے، ہر سفر ازر پر حضور علیہ السلام حضرت بلال کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ 2 اور صحابہ، حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو یہ نابینا صحابی ہیں، ان کا نام آتا ہے، اور حضور فرمایا کرتے تھے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کہ بلال کے اذان دینے پر سحری بند نہ کیا کرو، عبداللہ ابن مکتوم کے اذان دینے پر سحری بند کر دیا کرو۔ اور تیسرے جو ہیں وہ حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو حضرت بلال کے اذان کی نقل اتار رہے تھے۔ کبھی نقل بھی ایسی اصل بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر ایسا ایمان پیدا کر دیتے ہیں کہ یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو کر دے، میں تو صورت لے کے آیا ہوں۔ یہ اذان حضرت بلال کی نقل اتار رہے تھے۔ حضور نے حضرت بلال جب اذان مکمل کر چکے، آپ نے بھیجا بلال ان کو پکڑ کر لے کر، سارے بچے دوڑ گئے، ایک بچہ کھڑا رہا جس کا نام تھا ابو معذورہ۔ حضرت بلال ان کو پکڑ کر لے کر حضور کے سامنے لے کے آئے۔ حضور نے فرمایا بیٹا وہی الفاظ کہے جو نقل اتار رہے تھے، وہ تو ڈر گئے۔ حضور کے بار بار اصرار کرنے پر حضرت ابو معذورہ کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، بلکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہلے ٹھہر گئے۔ بعد کے اندر حضور نے فرمایا مکمل جو نقل اتار رہے تھے وہ اتارو، پھر کہنے لگے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب اذان مکمل کر چکے تو حضور فرمانے لگے بیٹا اب چلے جاؤ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ اب کدھر جاؤں، اب تو آپ کا ہو چکا ہوں۔ حضور کے ساتھ آئے، حضور نے اپنا مؤذن اسے مقرر کیا، اذان دیا کرتے تھے، اور مؤذن کوئی عام بندہ نہیں ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا جس نے 7 سال تک مسلسل اذان دی، 7 سال تک، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ عادل حکمران وہاں پر کھڑے ہوں گے، ایسے بادشاہ وہاں پر کھڑے ہوں گے
جو عدل کیا کرتے تھے دنیا کے اندر، حضرت عمر جیسے، حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے وہاں پہ بادشاہ کھڑے ہوں گے، ان کے اندر ان مؤذنین کو، اذان دینے والوں کو وہاں پر کھڑا کیا جائے گا، اور وہاں پر اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ جو مؤذن ہیں، اذان دینے والے، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ مؤذنین کا بڑا رتبہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کا وصال ہوا، قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میں اذان نہیں دوں گا۔ مدینہ سے چلے اور ملک شام چلے گئے، وہاں پر 1,00,000 صحابہ کرام موجود تھے، جہاد کر رہے تھے، جہاد کے اندر شامل تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے خواب کے اندر نہیں آئے، حضرت بلال کے خواب کے اندر آئے اور آپ فرمانے لگے بلال کیسی بے وفائی ہے، ہمارے شہر آنا ہی چھوڑ دیا۔ حضرت بلال کی آنکھ کھلی، کہتے ہیں میں سواری پر سوار ہو گیا، جب مدینہ پہنچا میں یہ بھول ہی گیا کہ حضور کا وصال ہو چکا ہے۔ جب مدینہ پہنچا تو میں نے دیکھا، جب میری نظر روضہ رسول پر پڑی، پھر میں نے سوچ لیا یہاں پر تو جدائیاں ہیں، کہ جب پہلے اذان دیا کرتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سامنے ہوتا تھا، آج کل تو جدائیاں ہیں۔ صحابہ کرام نے فرمائش کی، کہا بلال حضور کے وقت کی اذان سنا دے۔ فرمانے لگے میں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ اذان نہیں دوں گا۔ اس کے بعد سارے صحابہ حضرت حسن حسین کے پاس گئے کہ آپ اگر سفارش کریں گے، آپ بات کریں گے تو حضرت بلال اذان دیں گے۔ یہ دونوں شہزادے آئے، حضرت بلال سے کہا چچا جان ہمیں اپنے نانا کے وقت کی اذان سنا۔ حضرت بلال کہنے لگے جو بھی مجھ سے کہتا میں اذان نہ دیتا، لیکن آپ وہ لوگ ہیں جسے انکار نہیں کیا جا سکتا، میں اپنی قسم کا کفارہ ادا کر لوں گا لیکن آپ کے حکم کا انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت بلال کھڑے ہوئے اذان دینے کے لیے، اللہ اکبر شروع کی۔ مدینہ کے گھروں سے روتی ہی عورتیں باہر نکل آئیں کہ آج حضور کے وقت کی اذان دی حضرت بلال نے، اور وہ یاد تازہ ہو گئی۔ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو بے ہوش ہو کر گر گئے کہ پہلے حضور کا چہرہ سامنے ہوتا تھا، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا ہے۔ حضور ایک مرتبہ فرمانے لگے بلال تو مجھ سے بھی پہلے جنت کے اندر جائے گا۔ حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو گستاخی ہو جائے گی۔ حضور فرمانے لگے جس سواری پر میں سوار ہوں گا اس کی مہار تیرے ہاتھ کے اندر ہوگی۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہووے، جواب ملیا ادیب کملا کسے جنیا اعبال کوئی نہیں۔ فلک دا چنتے نظارے ویکھن فرشتے کتنے نظارے ویکھن، فرش تو لگ کے عرش توڑی ملدی کوئی مثال کوئی نہیں۔ ہزاراں یوسف دے حسن عاشق کروڑوں موسیٰ دے من ڈالے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں۔ اصل میں بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم، حضرت ابو معذورہ اور اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کے باقی صحابہ کرام جتنے بھی ہیں سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ایمان ایسے لے کے آؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کے آئے۔ اور جب حضرت عبداللہ ابن مکتوم حضور کی مجلس کے اندر داخل ہوتے تھے آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے جس بندے کا میرے اللہ نے عزت اور تعظیم کی ہے محمد عربی اس کی تعظیم کیوں نہ کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر، صحابہ کی سیرت پر، اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔